السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ کل چارسدہ میں معروف عالم دین مولانا شیخ ادریس کو نشانہ بنایا گیا۔ کیا نشانہ بنانے کی وجوہات کیا تھیں یہ ہم جانیں گے، اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں آپریشن کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی، کیا افغانستان اور پاکستان کے حالات بہتر ہو پائیں گے، یہ ہم جانیں گے ہمارے گیسٹ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار فدا دین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ فدا سر، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ظاہری بات ہے کافی سوالات کو رائز کر دیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس واقعے کی کیا وجہ تھی، مقاصد کیا تھے ان کے، مطلب داعش کے ان کو قتل کرنے کے؟ بہت شکریہ وریشہ۔ ایک تو جب بھی اس قسم کا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو مقصد تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت پھیلانا اور افراتفری پھیلانا، انتشار پھیلانا۔ اور اس میں جس گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے وہ ہے داعش خراسان، اور اس کے مخصوص کچھ علاقے ہیں کہ جہاں پہ داعش خراسان کی موجودگی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، لیکن داعش خراسان کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہیں۔ جیسے آپ ٹی ٹی پی کی بات کریں، گل بہادر گروپ کی بات کریں، یا ادھر بلوچستان میں آپ بات کریں مختلف تنظیموں کے حوالے سے، تو یہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے یا اپنی بقا موجودگی بتانے کے لیے تو اس قسم کی وارداتوں کا یہ سہارا لیتے ہیں کہ کوئی ہائی پروفائل کیس بنے اور اس کی ذمہ داری یہ قبول کریں۔ اب صرف علماء کرام کو ٹارگٹ کرنا، اب دیکھیں کہ یہ کتنا اس میں وہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے مطلب چھان بین شروع کی کہ کون سی تنظیم ہے کہ جس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ مطلب ٹی ٹی پی کی طرف نظر گئی، گل بہادر گروپ کی طرف نظر گئی، پھر کچھ حوالوں سے افغان طالبان کی طرف نظر گئی کہ کیونکہ وہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بھی کچھ کردار ادا کر رہے تھے، تو ان سب تنظیموں کی طرف سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، بلکہ تعزیت کا ان کی طرف سے بیان جو ہے وہ تعزیتی بیان جاری ہوئے۔ تو پھر کچھ گھنٹوں بعد داعش خراسان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ جو تنظیم ہے، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی جب پشاور میں ریلی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کی تو اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، اس میں خودکش حملہ ہوا تھا، 2 پولیس اہلکار اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن کو نشانہ بنایا گیا تھا، 80 کے لگ بھگ کارکن جو تھے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر جتنے علماء کرام کو نشانہ بنایا ہے اس تنظیم نے، ظاہر ہے کہ یہ اسی قسم کی، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ روٹین میں دیکھ رہی ہیں کہ جیسے خیبر پختونخوا کا جنوبی ریجن، یہاں پہ مختلف تنظیموں کی طرف سے ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے اور یہ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن کئی مہینے بعد اس قسم کی ایک بڑی واردات سامنے آتی ہے جس کے پیچھے داعش خراسان ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وہ تنظیم ہے کہ جو افغان طالبان کے لیے بھی اور پاکستانی ریاست کے لیے بھی، پاکستانی عوام کے لیے بھی بیک وقت یہ ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مزاحمت گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے افغانستان کے اندر تو وہ داعش خراسان کی طرف سے نظر آتی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر بات کریں، جو پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، تو اس میں باقی جتنی تنظیموں کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں داعش خراسان بھی ہے۔ اب یہ نکتہ جس کے حوالے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم باقی تنظیموں کے حوالے سے پاکستان اور افغان طالبان کا اتفاق نہیں ہو رہا، افغان طالبان کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے یا وہ نہیں ڈالنا چاہتے، تو کم از کم ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس پر اتفاق ہو سکتا ہے کہ جی مل کر ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کا آغاز کیا جائے، انٹیلیجنس شیئرنگ کیا جائے۔ وہ تنظیم یہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ داعش ہے، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے لیے بیک وقت چیلنج ہے۔ اور یہ ایسی تنظیم ہے کہ آپ اگر ٹی ٹی پی یا گل بہادر گروپ کے حوالے سے بات کریں یا بی ایل اے کے حوالے سے بات کریں نا، تو یہ صرف پاکستان کے اندر سرگرم ہے، ٹھیک ہے۔ داعش تو ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے کہ جس کے باقی ملکوں میں بھی شاخیں ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں وہ مختلف ہیں باقی جو تنظیمیں ہیں۔ تو یا اس خطے کو کم از کم ایسی تنظیموں سے بچانے کے لیے ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ شیخ ادریس صاحب کا جو واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، مولانا فضل الرحمان تو ظاہر ہے کہ اسی تنظیم کے سربراہ ہیں۔ تو دنیا بھر سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے افسوس کا اظہار کیا کہ ہزاروں ان کے شاگرد ہیں۔ بیک وقت 2500 اسٹوڈنٹس ان کے سامنے بیٹھتے تھے روزانہ، یہ حدیث کا درس دیتے تھے۔
اور دارالعلوم نعمانیہ تنگزئی 400 یہ ان کا مدرسہ تھا. اور پھر اس کے بعد وہ ظہر کے بعد آتے تھے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک نوشہرہ میں یہ درس دیتے تھے. تو دارالعلوم حقانیہ میں ایک واقعہ ہوا 28 فروری 2025 کو مولانا حامد الحق کو شہید کیا گیا جمعے کے دن. اس واقعے کے قاتل نہیں گرفتار ہو سکے. اب ان کے والد مولانا سمیع الحق شہید وہ نہیں پتہ چلایا جا سکا اس کے پیچھے کون تھا. اچھا اس کے بعد اس سے پہلے آپ دیکھیں مولانا حسن جان کو اور پھر کراچی میں جتنے علماء کرام کو شہید کیا گیا, خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع میں جتنے علماء کرام کو شہید کیا گیا. بہت کم ایسے واقعات ہیں کہ جن کو ٹریس کیا گیا. اب اس واقعے کے حوالے سے ابتدائی تفتیش سامنے آ رہی ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. کچھ نہ کچھ جو شواہد ہیں وہ بھی ان کو مل گئے ہیں. اس میں چار جو تھے افراد ملوث تھے لیکن ایک کا تعلق افغانستان سے پایا گیا ہے. تو اس سے کیا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں جو کہ امن کی طرف جانا چاہ رہے تھے, اب اس طرح کچھ اتفاق نہیں ہوگا. دوسری بات آپ نے دیکھا بارڈر کی کیا صورتحال تھی, کیا چل رہی ہے وہاں پہ, کشیدہ صورتحال چل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بات امن تک پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیں پیش رفت اچھی ہوئی تھی ارومچی مذاکرات میں چین کے شہر رومچی میں, اور اس پہ اطمینان کا اظہار بھی فریقین کی طرف سے کیا گیا تھا. چین نے اس کو بڑا پازیٹیو ایک سٹیپ قرار دیا تھا. پازیٹیو سٹیپ تو تھا بھی چین کی طرف سے, اور اس میں جو پیش رفت تھی اس حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا. پھر جب ہم نے اطمینان بخش بیانات دیکھے, امیر خان متقی کے بیانات دیکھے, اس کے بعد سے پھر ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ سلسلہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی خراب ہو گیا. جیسے ہم نے اسپین بولدک چمن بارڈر پہ دیکھا, جیسے ہم نے انگورٹا جنوبی وزیرستان میں دیکھا, جیسے ہم نے پھر کنڑ باجوڑ کی جو سرحد ہے وہاں پہ صورتحال دیکھی. اب انہی دنوں میں یعنی اس واردات سے تقریباً میرا خیال ہے صرف ایک دن پہلے ایک معاہدہ سامنے آیا. وہ محمد باجوڑ کے جو قبائلی عمائدین تھے ان کا جرگہ ہوا کنڑ کے عمائدین اور علماء کرام کے ساتھ, اور اس میں ایک معاہدہ سامنے آیا. وہ معاہدہ کیا تھا؟ سیز فائر تھا اس میں مقامی سطح پہ, یعنی محمد باجوڑ اور کنڑ. اور اس میں واپسی تھی, یعنی لوگ جو سرحدی مقامات پہ رہائش پذیر تھے وہ تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے, تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے گھروں میں واپس آئیں. دوسرا اپنی حکومتوں سے یہ مطالبہ تھا کہ جی کوئی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرے گا, یعنی سیز فائر جنگ بندی. اور اس میں یہ ایک بنیادی پوائنٹ تھا کہ اپنے اپنے علاقوں میں ہم ملیٹنٹس کو نہیں رہنے دیں گے. ہاں جی, تو یہ ایک خوشگوار چیز تھی, لیکن یہ لوکل ایک مخصوص جگہ تک محدود تھی. یہ پوری 2640 کلومیٹر سرحد پر محیط نہیں تھی یہ معاہدہ. اچھا, یہ اس قسم کے خوشگوار جو چیزیں تھیں وہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا باقی سرحدی مقامات تک. بیچ میں یہ واردات ہوئی, اور ایسی واردات کہ دیکھیں کچھ ہفتے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ کچھ علماء کرام یہاں سے مولانا فضل الرحمان خلیل گئے تھے افغانستان. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کو شاید ریاست پاکستان نے ایک خاص مشن کے تحت افغانستان بھیجا ہے, لیکن پھر پاکستانی حکومت کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ مولانا فضل الرحمان خلیل اپنے طور پر ذاتی حیثیت میں افغانستان گئے ہیں. بعد میں ایک اعلامیہ سامنے آیا, اس اعلامیے میں شیخ ادریس کا بھی نام تھا, اور اس طرف سے ملا آغا جان معتصم کا نام تھا, جو ملا عمر کے زمانے میں وزیر خزانہ رہے ہیں افغانستان کے. ملا عمر کے دستے راست تھے. ان کو کندہار میں گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو چند دن بعد رہا کیا جاتا ہے, اور وہ افغانستان کے علماء کرام جو تھے ان کی قیادت کر رہے تھے. 11 علماء کرام افغانستان کے, 11 پاکستان کے, اور یہاں سے جو قیادت تھی وہ شیخ ادریس صاحب کے پاس تھی. ان کو وہاں گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو یہاں شہید کیا جاتا ہے. تو بیچ میں ایسی طاقتیں, ایسی قوتیں, ایسے عناصر ہیں کہ جو افغانستان اور پاکستان کو قریب آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ جو پاکستان اور افغانستان کا امن ہے, دونوں ملکوں کا استحکام ہے, یہ ایسے عناصر کے مفاد میں نہیں ہے. اب یہ افغان طالبان کو سوچنا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں کہ جو ان کا استعمال کر رہے ہیں, اور اب پاکستان جیسے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. بیک ڈور ان کے رابطے, ان کی کوششیں, اور یہ جب پاکستان میں عام انتخابات ابھی نہیں ہوئے تھے تو مولانا فضل الرحمان نے ایک دورہ کیا تھا افغانستان کا, 6 دن کا ان کا دورہ تھا. یہ جب خصوصی جہاز میں کابل سے قندھار گئے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے ملاقات کے لیے, تو وہ ملاقات 1-to-1 ملاقات نہیں تھی مولانا فضل الرحمان اور شیخ ہیبت اللہ کے بیچ میں. یہ ملاقات, اس ملاقات میں شیخ ادریس شہید بھی موجود تھے.
یہ ان کی وجہ سے یہ ملاقات ہوئی تھی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بعد یہ ان کی 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی تھی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے. تو ان کے شاگرد افغانستان میں بھی بہت زیادہ، اور موجودہ افغان کیبنٹ میں بھی ان کے شاگرد، اور پھر پاکستان میں بھی. اور ظاہر ہے کہ ایک ایسے عالم دین جو مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے. یعنی جنگ آخر میں مذاکرات پہ ختم ہو جاتی ہیں، اور مذاکرات کے لیے جیسے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قبائلی جرگہ جس میں علماء کرام کا خاص کردار ہے، کیونکہ وہ سارے مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں افغان طالبان، تو اس میں عالم دین کا، علماء کا جو کردار ہے وہ بہت مؤثر ہو سکتا ہے. تو پھر ایسے کرداروں کو منظر سے ہٹانا یہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا ہے. اب جو آپ نے 4 افراد کے بارے میں بتایا، تو CCTV فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے ابتدائی طور پر کہ 4 کی شناخت، یعنی ان کے چہرے نظر آ سکتے ہیں. تو اس میں سے ایک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق افغانستان سے. اب یہ افغانستان سے ایک خاص مشن کے تحت باقاعدہ سرحد پار کر کے یہاں پہنچا، پہلے سے یہاں موجود تھا. میں پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ داعش کی موجودگی افغانستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو پھر یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے ظاہر ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی اس علاقے میں بہت زیادہ داعش کی موجودگی نہیں ہے 4 صدہ میں. حالانکہ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کہاں پہ کس کا دفتر ہے، کس کا مرکز ہے. اگر ان کی موجودگی پشاور میں بھی ہے تو پشاور اور 4 صدہ کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے. موٹر سائیکل پہ بھی بندہ 4 صدہ پہنچ سکتا ہے. تو اس میں اب یہ تفتیش مزید ہوگی. مزید جو 3 افراد ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے، کون لوگ ہیں وہ، اور یہ جو ایک شخص ہے اس کا ظاہر ہے کہ اب اس کے پھر نتائج بھی ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ اگر اس میں پھر افغانستان کی سرزمین کا استعمال کیا گیا ہے، اگر پلاننگ افغانستان کے اندر کی گئی ہے، تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا پھر کیا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے. اسی حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ سر جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہاں پہ وہ گرفتار ہو گئے، یہاں پہ ان کا قتل ہو گیا، کیا لگتا ہے اس سے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات یا جو ابھی امن کی طرف چل رہے تھے، جو کوششیں چل رہی تھی، اس سے متاثر ہو پائیں گی؟ اور دوسری بات، اگر یہ افغانستان کا معاملہ، مطلب پتہ چل گیا کہ افغانستان کی سرزمین سے ہوا ہے یہ واقعہ، تو پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا؟ دیکھیں، یہی میں اسی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ایسے مؤثر کردار، ایسی مؤثر شخصیات کو اگر منظر سے ہٹایا جاتا ہے جن کا اس میں کردار ہو سکتا ہے. آج بھی اگر کوئی جرگہ بنانے کی وہ زندہ ہوتے اور ایسی کوشش ہوتی کہ جو علماء کرام کے ایک جرگہ بنایا جائے پورے ملک پر مشتمل یا صرف خیبر پختونخوا بلوچستان، تو پھر میرا خیال ہے کہ شیخ ادریس کا نام سر فہرست ہوتا. وہ اچھا، اس میں بیچ میں ہم نے محرکات اور وجوہات، اس سارے معاملات پہ بات کی ہے. اس میں ان کی شہادت سے کچھ دن پہلے ان کا ایک ویڈیو بیان وائرل ہوا جس میں انہوں نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کی، امریکہ اور ایران کی جنگ کو روکنے کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے پاکستانی حکومت کی تعریف کی. انہوں نے بطور خاص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نام لیا کہ جی حافظ صاحب کی وجہ سے یہ جنگ رکی ہے. اور انہوں نے بڑا، حالانکہ وہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اتنا کھل کر انہوں نے کبھی حکومت کی تعریف نہیں کی، کیونکہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا انہوں نے کبھی اس طرح تعریف نہیں کی اس کامیاب سفارتکار. پاکستان کا انہوں نے ضرور نام لیا کہ جی پاکستان کے ایک مثبت کردار ہے، لیکن وہ تو بڑا کھل کے فیلڈ مارشل نام لے کے انہوں نے تعریف کی. پھر اس کے بعد مختلف سیاسی کارکنوں اور مختلف تنظیموں کے لوگ، اور پھر وہ لوگ کہ جو ظاہر ہے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یا پاکستان کے خلاف ہیں، انہوں نے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک مہم ان کے خلاف شروع ہو گئی. تو پھر ظاہر ہے کہ اب تفتیش کا دائرہ پھیلایا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جیسے ذمہ داری تو داعش خراسان نے قبول کی ہے، کیا واقعی یہ داعش خراسان نے ہی کیا ہے یا صرف ذمہ داری قبول کی ہے؟ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ظاہر ہے کہ جب واقعہ اس طرح پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، باقی کسی تنظیم نے ذمہ داری نہیں قبول کی، لا تعلقی کا اظہار کیا، تو پھر داعش خراسان نے، جیسے میں نے اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ اپنے آپ کو بتانے کے لیے، موجودگی بتانے کے لیے، اور اپنی بقا کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم موجود ہیں اور اس قسم کی وارداتیں کر سکتے ہیں، تو وہ ہائی پروفائل شخصیات جو ہیں ان کو یہ ٹارگٹ بناتی ہیں.
سر کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے سوالات کرتی ہوں کہ بتائیے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں کس حوالے سے بات ہوئی اور کیا لگتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے اس پہ ان کی بات چیت ہوئی, کیا یہ رک پائے گی, کس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے؟ دیکھیں, ایک تو 1 سال پورا ہو گیا ہے, 1 مئی 2025 تھا, 1 مئی 2026 ہے, اور اس کو جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, منایا جا رہا ہے, مختلف تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے, بڑے شہروں میں بھی, چھوٹے شہروں میں بھی, تعلیمی اداروں کے اندر مختلف سپورٹس کی سرگرمیاں ہیں, تقریبات ہیں, ریلیاں ہیں, اور اپنے اپنے طور پر اس کو یعنی جشن فتح منایا جا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ 1 سال جب پورا ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ جب ایک ملک کامیاب جنگ سے واپس لوٹتا ہے تو پھر وہ اپنی کامیابیوں کا بھی جائزہ لیتا ہے اور اپنی ناکامیوں یا خامیوں کا بھی جائزہ لیتا ہے. تو اس پورے 1 سال میں ظاہر ہے کہ ہم نے ایک ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑی 7 مئی سے 10 مئی 2025, اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہم نے ایران کی دیکھی, مشرق وسطیٰ کی دیکھی, اور پھر مختلف ملکوں کی ایک کمزور دفاعی پوزیشنیں ہم نے دیکھی. پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر بھی جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کو اگر سمندری حدود سے کوئی خطرہ ہے تو اس خطرے کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے, کہیں سے زمینی خطرہ ہے یا ملک کے اندر خطرہ ہے تو اس کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے, فضائی جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو مزید بڑھایا کیسے جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں جنگ کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. پہلے زمینی فوج کا زیادہ استعمال ہوتا تھا, ٹینکوں کا, توپوں کا زیادہ استعمال ہوتا تھا, وہ بھی سرحدی مقام پہ آج بھی ہوتا ہے جب جنگیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں میزائل ٹیکنالوجی, اور پاکستان آلریڈی ایٹم بم رکھتا ہے, اور اس میں ڈرون ٹیکنالوجی. ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس پورے عرصے میں اپنی اس صلاحیت کو مزید بڑھانے کی کوشش بھی کی ہوگی, اور پھر ان سارے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپریشن جو بنیان مرصوص تھا, جو پاکستان نے جوابی ایک آپریشن شروع کیا تھا آپریشن سندور کے مقابلے میں, اور وہ پاکستان نے جیتا, ان کے طیارے ہم نے گرائے, جس کا دنیا بھر میں اعتراف کیا جاتا ہے, پاکستانی شاہینوں کا اعتراف کیا جاتا ہے, پاکستانی ایئر فورس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے. پورا ایک عزم ظاہر کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس سے زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا. اور دوسرا, آپریشن غضب للحق کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ جاری رہے گا, پاکستان کے اندر حملے ہوں گے, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی تو ہم جوابی کارروائی جاری رکھیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پروپیگنڈا کا سہارا لے رہی ہے. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتے, لیکن پروپیگنڈا ایسا کیا جاتا ہے اور ایسے بتایا جاتا ہے دنیا کو کہ جیسے شاید پاکستان وہاں پہ ملیٹنٹ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نہیں نشانہ بنایا رہا, عام شہریوں کو نشانہ بنایا جائے. تو اس حوالے سے بھی یہ سارا پروپیگنڈا رد کیا گیا اس فورم پہ. اور باقی ظاہر ہے کہ دفاعی معاملات کے حوالے سے زیادہ بات ہوئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس کی سربراہی کی, اور یہ ضروری ہوتا ہے, تمام کور کمانڈرز یعنی پوری آپ کی جو عسکری قیادت ہے ایک جگہ پہ بیٹھتی ہے اور ان سارے انتظامات کا جائزہ لیا جاتا ہے. بہت شکریہ فدا سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.